अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जा रही हूँ घर जॉब से फ़ारिग होके, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आप सबको ये कनाडा के ये जो करंट डिब्बे टाइप वो दिखा दूँ और आज की मैं अपनी रूटीन शेयर करूँ। रूटीन मैंने क्या शेयर करनी है, आज मैं बहुत इमोशनल जो है बातें करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं फ़नी, क्योंकि हर बंदा जो है परेशान है। तो आज थोड़ा-सा मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने बारे में भी कुछ कहूँ कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, अपने बेटे को कैसे टाइम देती हूँ। तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। अभी तो जनाब मैं हूँ रास्ते में घर पहुँचने वाली हूँ, तो मैं साथ-साथ आपसे करूँगी बातें और करूँगी घर का काम। जी, मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ये देखें जो है मेरे साहबज़ादे बैठे टीवी देख रहे हैं बड़े मज़े से, कोई बच्चों को फ़िक्र नहीं है। शायद कि हम लोग बच्चों को टाइम नहीं सही दे पा रहे। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये जो हैं बच्चे, इनका फ्यूचर क्या होगा। हम लोग अपने ही कामों में मगन हैं, हम इन बच्चों के बारे में नहीं सोचते। आज हम इन बच्चों के बारे में नहीं सोचते तो कल ये बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब वो बच्चे हमारे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, फिर हमने कहना है कि ये बच्चे हमें टाइम नहीं देते। ये जी आजकल की जो नस्ल है वो है ही ऐसी, जो कि पेरेंट्स को टाइम नहीं देती। तो जनाब इसीलिए मैं फिर ये टॉपिक बड़ा मैंने सोच समझ के सिलेक्ट किया है। तो मैंने कहा नहीं, बच्चों को टाइम देना चाहिए। सारा दिन मेरा बाहर गुजर जाता है, वो बच्चा बेचारा अकेला बहुत परेशान हो जाता है। तो वो अपने माइंड में बहुत कुछ सोचता होगा जो वो शेयर नहीं करता। ऐसे बहुत से हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हैं जो कि इग्नोर किए जाते हैं पेरेंट्स की मजबूरियों की वजह से। तो वो बड़े हो के वो क्या सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया। ये भी हम जो मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, मगर बच्चे इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। तो जनाब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मुझे आते ही अशर ने कह दिया कि मामा जी बाहर चलते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। फिर मैंने कहा नहीं, टाइम देना चाहिए मुझे। तो ये मैं इसको जैसे नाश्ता दे के गई थी, इसने बड़े दिनों बाद मैंने पराठा बना के दिया था कि पराठा खाओ, वो उसने जो है हाफ़ ही खाया है, हाफ़ छोड़ दिया हुआ है। तो अब पहले तो मैं करूँगी किचन सारा साफ़, उसके बाद जो है बाकी मैं सोचूँगी इसको बाहर मैं लेके जाऊँ, थोड़ा ये प्ले करे, हैप्पी हो जाए। किचन फुल भरा हुआ है, क्योंकि बच्चे छोटी-छोटी चीज़ें बना के खाते रहते हैं और सिंक में बर्तन रखते रहते हैं। तो मैं इस बात पे भी कुछ नहीं कहती, मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, अपना कुछ ना कुछ तो करते हैं ना। वैसे भी बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं, बच्चे बेचारे क्या करें, इनको आउटिंग के लिए होता है कि हमने बाहर जाना है, बेचारे घर बैठे बोर हो जाते हैं। तो ये जब मैं नीचे आई हूँ, अशर का रूम देखा, अशर का बेड भी वैसे ही था। हालांकि मैं बहुत कहती हूँ बेटा आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, अपना बेड साफ़ किया करें। तो वो अपना बेड शेड भी नहीं ये बनाते साफ़ करते, तो वो भी मैंने कर दिया। मैंने कहा चले मैं कर देती हूँ, वैसे ही शाम हो गई है, आप अपना काम ये सारा खुद किया करें। वो थोड़ा शर्मिंदा तो हुआ, कह रहा है मम्मा जी कल से जो है मैं अपना कर लिया करूँगा। ये साफ़ करते करते मैंने इससे थोड़ी बातें शातें की। मैंने कहा चलें आज आप अपनी रूटीन के बारे में बताएं, आज की आपकी रूटीन क्या थी। तो अशर ने वो शेयर किया, बताया कि मैं कैसे बोर हो रहा था और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं अकेला था, फिर वापस आ गया, टीवी देखा। बस यही कुछ है बच्चों ने बेचारों ने, और क्या करना है। तो इनको मैं काम दे के गई थी थोड़ी सी स्टडी करना, आप तो इन्होंने थोड़ी सी स्टडी की। तो उसके बाद ये देखिए जनाब, ये सारी जो हैं वॉइस फ़ोन की इन्होंने वैसे ही रखी हुई हैं। बिल्कुल अशर जो है इस मामले में बहुत केयरलेस है। तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पुशअप कर रही हूँ कि ये थोड़ा जो है सीधे रास्ते पे चल पड़े। ये इन्होंने बैलून रखे हुए हैं जैसे छोटा बेबी हो।
میں اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹے آپ چھوٹے ہیں، جو آپ نے یہ رکھے ہوئے گیمز کے یہ کنٹرولر سارا کچھ تراس میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اشر کو لگی گرمی تو باہر جانے کی یہ کر رہا تھا تیاری، کہہ رہا تھا مما جی پہلے مجھے کچھ ٹھنڈا دیں، تو میں نے کہا چلیں آپ ایسے کریں کہ تھوڑی لسی پئیں، لسی پی کے تھوڑا فریش ہو جائیں۔ تو اشر صاحب جو ہیں لسی بنا رہے تھے، میں نے سارا کچن صاف کیا اچھے سے نیٹ اینڈ کلین، پانڈے شانڈے چک کے اسی صاف سوف کر کے سنبھال دیتے نے۔ اشر منہ بنا کے دکھا رہے کہ مما جی آپ یہ کیا کر رہی ہیں، میں کام کر رہا ہوں، سب کہیں گے اشر کام کر رہا ہے، تو اچھی بات ہے کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اشر کو دیکھ کے باقی بچے بھی جو ہیں تھوڑا کام کریں کہ دیکھیں یہ بچہ بھی کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ میں اسے سکھا رہی ہوں کہ بیٹا کام کرنے کے بعد اپنی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو پراپر جگہ پہ رکھا کریں۔ تو الحمدللہ یہ سمجھنے لگ گیا۔ بوائز کو سمجھانا ویسے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر میں اسے لے گئی ہوں باہر کے، تھوڑا باہر جا کے فریش ہو جائے گا، اور سارے دن کی پھر یہ ساتھ ساتھ میں سب باتیں بھی شیئر کرے گا۔ جی یہ ہمارا پیرنٹس کی ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی سونپی ہے بچوں کے لیے۔ دیکھیں جن کے بچے نہیں ہیں وہ بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے اور ان کو بھی ان ذمہ داریوں کا پتہ چلے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم کیوں نہیں دے رہے، تو کیا یہ بچے سوچیں گے، ان کا فیوچر کیا ہوگا، بس بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں۔ میں اشر مجھے کہہ رہا تھا کہ مما جی آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں سوچ رہی بیٹا، اچھا میں باہر بیٹھی ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ موسکیٹوز اتنے زیادہ ہیں، پتہ نہیں کیوں ہیں، وہ ایسے کاٹ رہے ہیں نا۔ تو اشر کے بارے میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ بچے جو ہیں اگر ہم ان کو اگنور کریں گے تو یہ بہت جو ہے بیڈ وے پہ چلنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اگر ہم انہیں ٹائم نہیں دیں گے یہ کچھ غلط ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے، اگر ہم انہیں ٹائم نہیں دیں گے تو یہ میں کہتی ہوں ڈپریشن میں چلے جائیں گے، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنے کاموں میں کیوں بزی ہیں؟ بس میں یہ بہت سی باتیں بیٹھی سوچ رہی تھی، یقین کرے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے کہ میں کہاں بیٹھی ہوں، تو اتنی سوچوں میں گم ہو گئی ہوں اس بچے کو دیکھ کے کہ اکیلا کھیل رہا ہے، یہ اس کو فرینڈس کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم جو ہیں گھر چینج کر رہے ہیں، کمیونٹی میں جا رہے ہیں، یہاں پہ بہت کم گھر ہیں، بہت کم فرینڈس ہیں، اس کو ویسے بھی میں اس کو باہر نہیں جانے دیتی۔ دیکھیں باہر ہمیں نہیں پتہ کہ کس طرح کے بچے ہوتے ہیں، تو یہ کیا سیکھے گا۔ یہ ایج ایسی ہوتی ہے 12 to 16، یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ بچے اس میں جو کچھ پک کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی عادت کو یہ پختہ کر لیتے ہیں۔ اگر پیرنٹس جو ہیں ان ڈیز میں اسی ایج میں بچے پہ کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ وہ بچے جو ہے راہ راست پر چلیں گے۔ ادروائز میرا نہیں خیال کہ یہ ایسی ایج ہے کہ بچے جو ہیں نہ بھٹکیں، بچے بہت سی بری عادتوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں باہر نہیں پتہ نا کہ بچے کس کو دیکھتے ہیں، ان بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے ہم نے۔ باہر گھر میں تو ہم اچھے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، باہر کا اب ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، تو کیسی سوسائٹی میں یہ رہتے ہیں۔ میں کہتی ہوں اس ایج میں اگر ہم نظر رکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی جو ہے اس پہ تھوڑی نظر رکھوں، اسے میں فیل نہیں ہونے دیتی ہوں، مگر پیار سے بہت کچھ سمجھاتی ہوں، اپنے میں ریلیجن کے بارے میں اسے بتاتی ہوں، کیونکہ یہ جس کنٹری میں رہ رہا ہے وہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے ریلیجنس ہیں۔ یہ اسکول سے آ کے مجھ سے پوچھتا ہوتا ہے کہ مما جی فلاں بچہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مذہب میں تو ایسا ہوتا ہے،
فلاں کھانے کی چیز جو ہے وہ تو کھا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو اس کو حرام حلال کے بارے میں بھی جو ہے میں وقتاً فوقتاً بتاتی رہتی ہوں کہ وہ چیزیں حرام ہیں، وہ کام حرام ہیں، ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہیں، تاکہ اس کے مائنڈ جو ہے نا، مائنڈ کی یہ جو خالی سلیٹ ہے اس کے اوپر یہ پختہ ہو جائے بات کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہم نے کس طرح اس پہ چلنا ہے۔ تو اگر ہم اس ایج میں بچوں کو بتا دیں گے تو وہ ہمیشہ اس بات کو جو ہے سوچ سمجھ کے چلیں گے۔ تو یہ بہت ہیپی ہے، اشر کہہ رہا ہے کہ مما میرے ساتھ باہر آئی ہیں، اس کو یہ نہیں پتہ کہ مما کن سوچوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو پھر اس کو شوق تھا کہ میں جلدی سے ان کو پودوں کو پانی دوں، کیونکہ یہ اس کی ڈیلی کی روٹین ہے کہ میں نے پودوں کو پانی دینا ہے۔ میں اسے سمجھاتی ہوں کہ بیٹا یہ فائن ہو جانا ہے اگر کسی نے دیکھ لیا کہ آپ پانی ویسٹ کر رہے ہو۔ تو پھر جلدی جلدی سے اس نے پودوں کو تھوڑا سا پانی دیا اور بند کر دیا، کیونکہ یہ جو پائپ ہے یہ بھی بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، پانی بہت لیک ہوتا ہے اس میں سے۔ تو میں نے کہا اتنا آپ پودوں کو پانی نہیں دے رہے جتنا آپ ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، اشرف صاحب جو ہیں تھوڑی میری بات یہ سمجھ گئے تھے۔ تو اب میں ولاگ کا کروں گی اینڈ، کیونکہ گھر میں بہت کام ہے، تو مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔